السلام کے ساتھ کون سے واقعات پیش آئے، یہ آگ کتنے عرصے میں تیار کی گئی، خداوند متعال نے چھپکلی کو مارنے کا حکم کیوں دیا اور مینڈک کو مارنے سے منع کیوں فرمایا، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو نمرود کا انجام بھی بتائیں گے۔ ویڈیو میں آگے چلنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، نمرود بڑے تنتنے کا بادشاہ تھا۔ سب سے پہلے اس نے اپنے سر پر تاج شاہی رکھا اور خدائی کا دعویٰ کیا۔ یہ ولد الزنا تھا اور اس کی ماں نے زنا کرا لیا تھا، جس سے نمرود پیدا ہوا تھا۔ سلطنت کا کوئی وارث پیدا نہ ہوگا تو بادشاہت ختم ہو جائے گی، لیکن یہ لڑکا بڑا ہو کر بہت اقبال مند ہوا اور بہت بڑا بادشاہ بن گیا۔ مشہور ہے کہ پوری دنیا کی بادشاہی صرف 4 ہی شخصوں کو ملی، جن میں سے 2 مومن تھے اور 2 کافر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین تو صاحب ایمان تھے، اور نمرود بخت نصر یہ دونوں کافر تھے۔ نمرود نے اپنی سلطنت بھر میں یہ قانون نافذ کر دیا تھا کہ اس نے خوراک کی تمام چیزوں کو اپنی تحویل میں لے لیا تھا۔ صرف انہی لوگوں کو خوراک کا سامان دیا کرتا تھا جو لوگ اس کی خدائی کو تسلیم کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے دربار میں غلہ لینے کے لیے تشریف لے گئے تو اس خبیث نے کہا کہ پہلے تم مجھ کو اپنا خدا تسلیم کرو، تبھی میں تم کو غلہ دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھرے دربار میں علل اعلان فرما دیا کہ تو جھوٹا ہے اور میں صرف ایک خدا کا پرستار ہوں جو وحدہ لا شریک لہ ہے۔ یہ سن کر نمرود اپنے آپے سے باہر ہو گیا اور آپ کو دربار سے باہر نکال دیا اور ایک دانہ بھی نہیں دیا۔ آپ اور آپ کے چند متابعین جو مومن تھے بھوک کی شدت سے پریشان ہو کر جاں بلب ہو گئے۔ اس وقت آپ ایک تھیلا لے کر ایک ٹیلے کے پاس تشریف لے گئے اور تھیلے میں ریت بھر کر لائے اور خداوند قدوس سے دعا مانگی تو وہ ریت آٹا بن گئی، اور آپ نے اس کو اپنے متابعین کو کھلایا اور خود بھی کھایا۔ پھر نمرود کی دشمنی اس حد تک بڑھ گئی کہ اس نے آپ کو آگ میں ڈلوا دیا، مگر وہ آگ آپ پر گلے گلزار بن گئی اور آپ سلامتی کے ساتھ آگ سے باہر نکل آئے اور علل اعلان نمرود کو جھوٹا کہہ کر خدائے وحدہ لا شریک کی توحید کا چرچا کرنے لگے۔ نمرود نے آپ کے کلمہ حق سے تنگ آ کر ایک دن آپ کو اپنے دربار میں بلایا اور مکالمہ بصورت مناظرہ شروع کر دیا۔ نمرود: اے ابراہیم، بتاؤ تمہارا رب کون ہے جس کی عبادت کی تم لوگوں کو دعوت دے رہے ہو؟ حضرت ابراہیم: اے نمرود، میرا رب وہی ہے جو لوگوں کو جلاتا اور مارتا ہے۔ نمرود: یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ اس وقت نے 2 قیدیوں کو جیل خانہ سے دربار میں بلوایا، ایک کو موت کی سزا ہو چکی تھی اور دوسرا رہا ہو چکا تھا۔ نمرود نے پھانسی پانے والے کو تو چھوڑ دیا اور بے قصور کو پھانسی دے دی اور بولا کہ دیکھ لو، جو مردہ تھا میں نے اس کو جلا دیا اور جو زندہ تھا میں نے اس کو مردہ کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ نمرود بالکل ہی احمق اور نہایت ہی گھامڑ آدمی ہے، جو جلانے اور مارنے کا مطلب یہ سمجھ بیٹھا۔ اس لیے آپ نے اس کے سامنے ایک دوسری بہت ہی واضح اور روشن دلیل پیش فرمائی۔ چنانچہ آپ نے فرمایا: اے نمرود، میرا رب وہی ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے۔ اگر تو خدا ہے تو ایک دن سورج کو مغرب سے نکال دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دلیل سن کر نمرود مبہوت و حیران رہ گیا اور کچھ بھی نہ بول سکا۔ اس طرح یہ مناظرہ ختم ہو گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مناظرے میں فتح مند ہو کر دربار سے باہر تشریف لائے اور توحید الہی کا باز علل اعلان فرمانا شروع کر دیا۔ قرآن مجید نے اس مناظرے کی روداد ان لفظوں میں بیان فرمائی کہ اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا تھا اسے جو ابراہیم سے جھگڑا اس کے رب کے بارے میں، اس پر کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی، جبکہ ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے کہ جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ بولا میں جلاتا اور مارتا ہوں۔ ابراہیم نے فرمایا تو اللہ تو سورج کو لاتا ہے پورب سے، تو پچھم سے لے آ، تو ہوش اڑ گئے کافر کے، اور اللہ راہ نہیں دکھلاتا ظالموں کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خداوند کی توحید کے اعلان پر پہاڑ کی طرح قائم رہے، نہ کہ نمرود کی بے شمار فوجوں سے غائب ہوئے، نہ اس کے ظلم و جبر سے مروب ہوئے، بلکہ اس ظالم نے آپ کو آگ کے شعلوں میں ڈلوا دیا۔ اس وقت بھی آپ کے پائے عزم و استقلال میں بال برابر لغزش نہیں ہوئی اور آپ برابر نعرہ توحید بلند کرتے رہے۔ پھر اس بے رحم نے آپ پر دانہ پانی بند کر دیا، اس پر بھی آپ کے عزم و استقامت میں ذرہ برابر فرق نہیں آیا۔ پھر اس نے آپ کو مناظرے کا چیلنج دیا اور دربار شاہی میں طلب کیا تاکہ شاہی روب و داب دکھا کر آپ علیہ السلام کو مروب کر دے، لیکن آپ نے بالکل بے خوف ہو کر مناظرے کا چیلنج قبول فرما لیا اور دربار شاہی میں پہنچ کر ایسی مضبوط اور دندان شکن دلیل پیش فرمائی کہ نمرود کے ہوش اڑ گئے اور وہ ہکا بکا ہو کر لاجواب اور خاموش ہو گیا، اور بھرے دربار میں اس کلمہ حق کی تجلی ہو گئی۔ بالآخر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صداقت و حقانیت کا پرچم سر بلند ہو گیا اور نمرود ایک مچھر جیسی حقیر مخلوق سے ہلاک کر دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کا واقعہ مفسرین نے اس طرح بیان کیا ہے کہ عید کے دن قوم کے لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی شہر سے باہر میلے میں چلنے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے طبیعت کی خرابی کا کہہ کر جانے سے معذرت کر لی۔ درحقیقت وہ ایسے ہی موقع کی تلاش میں تھے۔ چنانچہ جب پوری قوم میلے میں شرکت کے لیے چلی گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک کلہاڑا لے کر بت خانے میں داخل ہوئے۔ ان میں سے اکثر ان کے باپ آزر کے ہاتھوں سے تراشے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے دیوتا کے ہیکل میں چلے گئے۔ قوم کا سب سے مقدس دیوتا باطل خداؤں کا سردار مانا جاتا تھا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ وہاں موجود پتھر اور لکڑی سے بنائے گئے دیوتاؤں کے سامنے پھل، کھانوں اور مٹھائیوں کے خوان رکھے ہوئے تھے جو لوگوں نے چڑھاوے کے طور پر نظر کیے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان مورتیوں کو مخاطب کر کے کہا، یہ سب تمہارے لیے رکھا ہے، تم کھاتے کیوں نہیں؟ حضرت ابراہیم نے دوبارہ فرمایا، میں تم سے مخاطب ہوں، تم میری بات کیوں نہیں سنتے، میری بات کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہتھوڑے سے ان کو توڑ دیا، لیکن صرف ایک بت کو رہنے دیا اور اس بت کے کاندھے پر کلہاڑا رکھ کر چلے گئے۔ پھر رات گزرنے کے بعد صبح کو جب نمرودیوں کی واپسی ہوئی تو انہوں نے اپنے بت خانے میں حشر کا منظر دیکھا۔ ان کے خداؤں کے حشر نشر نے ان کے پیروں تلے زمین نکال دی۔ اس واقعے کی خبر سب سے پہلے نمرود کو دی گئی۔ نمرود نے کہا کہ جب کسی کو دیکھا نہیں گیا، کیوں کر کسی کو سزا دی جا سکتی ہے؟ اس پر ان لوگوں نے جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا، خدا کی قسم میں تمہارے بتوں کو ٹھیک کر دوں گا، نمرود سے کہا کہ کام صرف ابراہیم کا ہے۔ نمرود نے کہا کہ میں صرف تمہارے کہنے پر سزا نہ دوں گا، ضرورت ہے کہ اس کو گرفتار کر کے سر عام لایا جائے۔ چنانچہ اس نے ان کی گرفتاری کا حکم دے دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر کے نمرود کے دربار میں حاضر کیا گیا۔ دربار لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام روب اور وقار کے ساتھ دربار میں داخل ہوئے اور شاہی پروٹوکول کو نظر انداز کرتے ہوئے نمرود کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ قرآن کریم میں اس حوالے سے فرمایا گیا، ترجمہ، کہنے لگے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا ہے؟ بے شک وہ تو ظالموں میں سے ہے۔ لوگوں نے کہا، ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے، وہ بولے کہ اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہ رہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام آئے تو ان سے کہا، کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام تو نے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ کام اس بڑے بت نے کیا ہوگا، اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔ وہ سر نیچا کر کے بولے، تم جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے۔ سورہ انبیاء آیت 58 تا 65۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل جہاں صاحب اقتدار لوگوں اور خود نمرود پر بجلی بن کر گرا، وہیں اس عمل سے عوام الناس کے دلوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جرت اور حوصلے کی داغ بیٹھ گئی۔ مذہبی پیشواؤں نے پرروب آواز میں پوچھا، اے ابراہیم، ہمارے بتوں کی توہین کس نے کی ہے؟ حضرت ابراہیم نے جواب دیا، ہتھوڑا بڑے بت کے کاندھے پر ہے، اس سے پوچھو یہ سب کس نے کیا ہے۔ پجاری ندامت اور شرمندگی سے سر جھکا کے بولے، ابراہیم تم خوب جانتے ہو کہ پتھر کی مورتیاں بولتی نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا، جب یہ بولتے نہیں، حرکت نہیں کر سکتے، اپنا دفاع نہیں کر سکتے، تو تم ان سے نفع پہنچانے کی امید کیوں رکھتے ہو اور نقصان ہونے کا اندیشہ کیوں کرتے ہو؟ تم پر افسوس ہے کہ تم کائنات کے مالک اللہ کو چھوڑ کر جھوٹے معبودوں کو پوجتے ہو، کیا تم عقل و شعور نہیں رکھتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تقریر بت پرستوں کے عقائد پر ایسی کاری ضرب تھی کہ نمرود نے اپنی خود ساختہ خدائی کو زمین بوس ہوتے ہوئے دیکھ لیا۔ نمرود چالاک آدمی تھا، اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، اے ابراہیم، تو اپنے باپ دادا کے دین کی مخالفت کیوں کرتا ہے؟ تو ان مقدس بتوں کو معبود ماننے سے کیوں منکر ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ساری کائنات کے تنہا مالک ہیں، ہم سب اس کی مخلوق ہیں۔ پتھروں لکڑیوں سے بنائے ہوئے بت خدا نہیں، یہ تو اپنی سلامتی اور حفاظت کے لیے بھی دوسروں کے محتاج ہیں۔ پرستش کے لائق وہ ہستی ہے جو کسی قسم کی احتیاج نہیں رکھتی اور تمام مخلوق اس کی محتاج ہے۔ یہ سن کر نمرود بولا، اگر میرے علاوہ کوئی رب ہے تو اس کا ایسا وصف بیان کر جس کی قدرت مجھ میں نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب موت و حیات پر قادر ہے۔ نمرود بولا، زندگی اور موت تو میرے قبضے قدرت میں بھی ہے۔ اس نے ایک قیدی کو جس کی موت کی سزا کا حکم ہو چکا تھا جان بخشی کر دی اور دربار میں موجود ایک شخص کی گردن مارنے کا حکم صادر کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا، کائنات کا ہر ذرہ میرے رب کا محتاج ہے۔ سورج اس کے حکم سے ہر روز مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں ڈوب جاتا ہے، تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ مذہبی پیشواؤں اور بادشاہ کے عقائد کی تکذیب نے ایوان نمرود میں دراڑیں ڈال دی۔ ارباب اقتدار نے شور و غوغا بلند کیا کہ ابراہیم ہمارے دیوتاؤں کی توہین کا مرتکب ہوا ہے اور باپ دادا کے مذہب کو جھٹلاتا ہے، اس کی سزا یہ ہے کہ اسے آگ میں پھینک دیا جائے۔ بتوں کو توڑنے کا عمل نمرود سمیت پوری قوم کے لیے ناقابل معافی جرم تھا، لہٰذا فیصلہ کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے تاکہ آئندہ کسی کو بتوں کی بے حرمتی کرنے کی ہمت نہ ہو۔ چنانچہ پوری قوم لکڑیاں جمع کرنے کے عمل میں مصروف ہو گئی، یہاں تک کہ اگر کوئی بیمار پڑ جاتا یا کسی کا کوئی کام نہ ہوتا تو وہ منت مانتا کہ اگر مجھے شفا ہو گئی یا میرا کام مکمل ہو گیا تو میں ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے لکڑیوں کا گٹھا دوں گا۔ ایک مدت تک قوم لکڑیاں جمع کرتی رہی۔ جب لکڑیوں کا پہاڑ کھڑا ہو گیا تو ایک بہت گہری خندق کھودی گئی، لکڑیوں کے اس ڈھیر کو اس میں ڈالا گیا۔ عجائب القصائص علامہ عبد الواحد بن محمد البفتی صفحہ نمبر 87 میں ہے کہ نمرود نے ان کو گرفتار کر کے کہ لوہے والے تندور میں بند کرا دیا اور اس میں بھرپور آگ جلوا دی۔ کافی دیر کے بعد جب انہیں برآمد کیا تو جیسے کہ وہ تیسے تھے، یعنی ان کو کوئی گزن اس آگ سے نہ پہنچی۔ نمرود نے حکم دیا انہیں قید خانے میں بند کر دیا جائے، ان کو ختم کرنے کا کوئی اور حل تلاش کیا جائے۔ چنانچہ ایک روایت کی بنا پر 40 دن اور ایک روایت کی بنا پر 7 سال قید میں رکھا اور اس دوران انہیں نظر آتش کرنے کا فیصلہ کیا۔ با روایت معارج نبوت نمرود نے بامقام کوسا جو کوفہ میں ہے ایک 4 دیواری تیار کروائی جس کی لمبائی 4 فرسخ اور چوڑائی 4 فرسخ تھی، اس کی بلندی 100 گز تھی، اور با روایت روضۃ الصفا اس کی لمبائی 60 گز، چوڑائی 40 گز اور بلندی 20 گز تھی۔ جب 4 دیواری مکمل ہو گئی تو اس نے حکم دیا کہ اسے اچھی جلنے والی لکڑیوں سے بھر دیا جائے۔
چنانچہ اسے لکڑیوں سے پر کر دیا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ 4 دیواری 1 ماہ میں پر کی گئی اور چاروں طرف وہ جلنے لگی۔ جب اس کے شعلے بھڑکے تو انہوں نے میلوں یہ عالم پیدا کر دیا کہ کوئی قریب نہ جا سکتا تھا، کوئی پرندہ فضائے بالا تک اس پر سے گزر نہ سکتا تھا۔ تبری میں ہے کہ آگ کو بھڑکانے میں 2 سال لگے تھے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ 4 دیواری کے باہر بھی لکڑیاں جمع کی گئی تھیں۔ آگ تو روشن کر دی گئی، لیکن اب کوئی راستہ ایسا نہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا سکے، کیونکہ قریب کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ لوگ اسی تردد اور مشورے میں تھے کہ شیطان نے انہیں منجنیق بنانے کا مشورہ دیا اور بنانے کی ترکیب بتائی۔ جب منجنیق تیار ہو گئی تو اس میں پہلے ایک بڑا پتھر رکھ کر پھینکا۔ جب تجربے نے بتا دیا کہ منجنیق ٹھیک بن گئی ہے اور کام ٹھیک کر رہی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھے گئے اور گلے میں بھی طوق آہن ڈالا گیا۔ پھر منجنیق میں بٹھا کر انہیں پھینکا گیا۔ ایک روایت میں کہ جب ہاتھ پاؤں باندھے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں ہاتھ اٹھا کر کہا، لا الہ الا انت سبحانک رب العالمین لک الحمد ولک الملک، لا الہ الا انت سبحانک رب العالمین لک الحمد ولک الملک۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو انہوں نے کہا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ترجمہ ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے کہا، اے میرا اللہ، تو آسمان میں تنہا اور زمین میں تیری عبادت کرنے والا تنہا ہے۔ ایک روایت میں کہ اسی دوران آسمان کے معزز فرشتے بارگاہ خداوندی میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ مالک، روئے زمین پر ایک ابراہیم ہے جو تیری وحدانیت کی تبلیغ کر رہے ہیں، اب انہیں بھی نظر آتش کیا جا رہا ہے۔ ہمارے مالک، تو ان کو بچانے کے لیے ہم کو حکم دے۔ حکم ہوا، جاؤ، اگر ابراہیم تمہاری مدد قبول کر لیں تو بے شک تم ان کی امداد کرو۔ وہ فرشتے زمین پر نازل ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں مدد کرنے کی خواہش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امداد قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر وہ فرشتے آئے جو ہوا اور پانی پر متعین ہیں۔ فرشتہ ہوا نے کہا کہ آپ کہیں تو ہم آندھی کے ذریعے اس آگ کو منتشر کر دیں۔ آپ نے فرمایا، میں موقع امتحان میں ہوں، مجھے تمہاری امداد کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر پانی والا فرشتہ آگے بڑھا اور اس نے بھی کہا کہ اگر آپ کہیں تو پانی برسا کر آگ کو بجھا دوں۔ ارشاد ہوا، ضرورت نہیں ہے۔ الغرض حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں رکھ کر پھینکا گیا۔ وہ ہوا میں الٹتے پلٹتے جا رہے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے بڑھ کر استقبال کیا اور ان سے ملاقات کر کے کہا، ابراہیم، تمہیں کوئی حاجت ہے؟ فرمایا، بے شک ہے، لیکن تم سے نہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اچھا، مالک ہی کی طرف رجوع کرو۔ کہا، سوال کی ضرورت نہیں، ہمارے حال کا اسے علم ہونا ہی کافی ہے۔ مختصر یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھڑکتے ہوئے شعلوں میں پہنچے، پھر نیچے کی طرف آگ کے درمیان وارد ہوئے۔ فرمان باری تعالیٰ آگ کو پہنچ چکا تھا، اے آگ سلامتی کے ساتھ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا۔ آگ گلے گلزار بن گئی، پھولوں کی کثرت ہو گئی۔ صدیقہ بیان ہے کہ فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زمین پر بٹھا دیا۔ ان کے بیٹھتے ہی ان کے قریب چشمہ جاری ہو گیا، گلاب اور نرجس کے پھول کھل گئے۔ ایک روایت میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہی وسط آگ میں پہنچے، حضرت جبریل علیہ السلام نے فوراً بلول کا ایک تخت بچھا کر اس پر انہیں بٹھایا۔ ان کے تخت پر بیٹھتے ہی چشمہ آب جاری ہوا اور گرد گرد پھولوں کے درخت نمایاں ہو گئے۔ ایک روایت میں کہ جلی ہوئی لکڑیوں کے باقی حصے کو جو جلنے سے رہ گیا تھا، اسے حضرت جبریل علیہ السلام نے زمین میں نصب کر دیا اور اس سے ہرے بھرے درخت پیدا ہو گئے جن میں تازے پھول لگے ہوئے تھے۔ اسی دوران میں نمرود نے اپنے مینار پر جا کر ابراہیم علیہ السلام کی طرف جو نگاہ کی تو انہیں جنت نما گلزار میں بیٹھا ہوا دیکھا۔ اسے خیال تھا کہ وہ جل بھن کر راکھ ہو گئے ہوں گے۔ جب اس نے انہیں اس حال میں دیکھا تو بہت حیران ہوا اور اس کے دل میں خیال پیدا ہو گیا کہ آپ کو یہ آگ نہیں جلا سکی اور آپ صحیح و سالم برآمد ہوں گے تو لازم میرے لیے اور زیادہ مضر ثابت ہوں گے۔ یہی کچھ سوچ کر اس نے اپنے کارکنوں کو حکم دیا کہ منجنیق کے ذریعے سے ابراہیم پر پتھر پھینکے جائے۔ چنانچہ بڑے بڑے پتھر اس راکھ میں پھینکے گئے۔ وہ پتھر باروایت عجائب القصص صفحہ نمبر 88 ایک مقام پر ہوا میں جمع ہو گئے اور بحکم خدا بادلوں کی صورت اختیار کر کے برسنے لگے، جس کے نتیجے میں اس حصے کے علاوہ جو گلزار بنا ہوا تھا، جس قدر بھی آگ اس طویل 4 دیواری میں تھی، سب بجھ گئی۔ علامہ مسجد تحریر فرماتے ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلے جو منجنیق بنائی گئی تھی وہ وہی تھی جس میں رکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ یہ منجنیق مقام کوسہ میں جو کوفہ کے ایک گاؤں کنزارہ میں واقع ہے، شیطان کے ہاتھوں بنی تھی۔ انہوں نے حیات القلوب کے صفحہ نمبر 90 میں تحریر فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب ہاتھ پاؤں باندھ کر منجنیق میں رکھا تو ان کے چچا آزر جو حکومت نمرود کا وزیر تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور ان کے رخ مبارک پر ایک تماچا مار کر کہا، اب بھی اپنی حرکت سے باز آ جا اور نمرود کی خدائی کو تسلیم کر لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جو خدا ہے خدائی اسی کی تسلیم کی جائے گی اور اسی کی تسلیم شدہ ہے، یہ نہ خدا ہے نہ اس کی خدائی مانی جا سکتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی ہوئی تو اس کا اثر 3 دن تک دنیا کی تمام آگ پر رہا اور اس میں ٹھنڈک آ گئی تھی۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ٹھنڈی کے ساتھ سلامتی والی نہ کہتا تو اس آگ کی ٹھنڈک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ناقابل برداشت ہوتی۔ بہرحال یہ ایک بڑا معجزہ ہے جو آسمان سے باتیں کرتی ہوئی دہکتی بھڑکتی آگ کے گلے گلزار بن جانے کی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ کی مشیت سے ظاہر ہوا، اور اس طرح اللہ نے اپنے نبی کو مشرکین کی شیطانی سازشوں سے محفوظ فرمایا۔
علامہ ابن کثیر قصص الانبیاء میں تحریر کرتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہم اور سعید بن مسیب سے مروی ہے کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے سپرد کیا جا رہا تھا، اس وقت بارش برسانے والا فرشتہ سخت اضطراب اور پریشانی کے عالم میں کہہ رہا تھا کہ کب مجھے حکم ملے کہ میں موسلادھار بارش برساؤں، لیکن اللہ کا حکم اس کی سوچ سے بھی زیادہ برق رفتار تھا اور اللہ نے خود ہی آگ کو حکم فرما دیا۔ ان نازک لمحات میں حضرت جبریل علیہ السلام ان کے ساتھ تھے اور آپ علیہ السلام کی جبین اتھر پیشانی سے پسینہ پہنچ رہے تھے۔ اس پسینے کے علاوہ کوئی اور تکلیف آپ کو نہیں پہنچی۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جس روز حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود کے سپرد کیا گیا، اس روز آگ سے تپش و گرمائش ختم کر دی گئی تھی، جس کی بنا پر نہ لوگوں کے چولہے گرم ہو سکے اور نہ ہی آگ سے کوئی کام لیا جا سکا۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے مزید فرمایا کہ اس روز آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بندھی ہوئی رسی کے علاوہ کچھ اور نہ جلایا۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ سایہ کرنے والا فرشتہ بھی تھا، اور 1 میل تک سایہ ٹھنڈک اور سلامتی تھی، اور سرسبز باغ گل و گلزار بن گیا تھا، جبکہ آس پاس آگ اپنے شعلوں اور شراروں کے ساتھ بھڑک رہی تھی اور لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف دیکھ رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے کہے ہوئے کلمات میں سب سے اچھے کلمات وہ ہیں جو آزر نے اپنے بیٹے کو آگ کے اندر اس حالت میں دیکھتے ہوئے کہے، جس کا ترجمہ ہے: اے ابراہیم، تیرا پروردگار بہترین پروردگار ہے۔ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے جب اپنے لخت جگر کو گل و گلزار میں یوں مطمئن دیکھا تو پکارا: اے میرے بیٹے، میں بھی تیرے پاس آنا چاہتی ہوں، اللہ سے دعا کر کہ تیرے ارد گرد کی آگ کی حرارت سے مجھے نجات دے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا: جی اماں۔ پھر آپ کی والدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانب چلیں اور آگ نے انہیں کچھ نہ کہا، پھر بیٹے کے پاس پہنچ کر بیٹے کو گلے لگایا اور بوسہ دے کر واپس لوٹ آئیں۔ حضرت منہال بن عمرو سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے خبر پہنچی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں گل و گلزار میں 40 سے 50 دن ٹھہرے۔ انہوں نے فرمایا کہ دنوں اور راتوں میں نے اس سے اچھی زندگی نہیں گزاری، اور میری تمنا رہی کہ میری تمام زندگی اسی طرح کی ہو جائے۔ کفار و مشرکین حضرت ابراہیم علیہ السلام سے انتقام لینا چاہتے تھے، مگر ذلیل و رسوا ہو گئے۔ بلند ہونا چاہا لیکن پست و خوار ہو گئے، غالب ہونا چاہا مگر مغلوب ہو گئے۔ قصص الانبیاء، علامہ ابن کثیر، صفحہ 168 169۔ شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عشق حقیقی کو بڑے خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے۔ فرماتے ہیں: بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکے جانے کا واقعہ اور اس میں چھپکلی کا کردار، جس کے بارے میں تاریخ کی کتابوں میں مورخین نے لکھا ہے کہ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی وحدانیت کی دعوت دینے پر آگ میں ڈالنے کا حکم دیا، تو اس وقت یہ واقعہ کرۂ ارض کا ایک کربناک سانحہ تھا، جس کا ذکر انسانوں کے علاوہ چرند پرند، جن و انس سب کے درمیان ہوا۔ اس موقع پر ایک روایت کے مطابق جب چونٹی اور چھپکلی کے درمیان اس واقعے کا ذکر ہوا تو چونٹی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حمایت کی، جبکہ چھپکلی نے نمرود کی طرفداری کی تھی۔ ایک اور روایت کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا، اس موقع پر چھوٹے پرندے بھی اپنی استطاعت کے مطابق اپنی چونچ میں پانی بھر کے اس آگ میں ڈال رہے تھے، تاکہ یہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو سکے۔ اسی موقع پر یہی چھپکلی تھی جو اس آگ کو اپنی پھونکوں سے مزید بھڑکانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک اور روایت کے مطابق ایک بار ایک صحابی فقیہ بن مغیرہ رضی اللہ عنہ کی آزاد کردہ ایک غلام عورت جب بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر گئی تو انہوں نے وہاں ایک نیزہ پڑا ہوا دیکھا۔ انہوں نے بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا کہ اس کا کیا مقصد ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ چھپکلی کو مارنے کے لیے ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے کہ جب سارے جانور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے، تب یہ چھپکلی واحد جانور تھی جس نے آگ کو بھڑکانے کی کوشش کی تھی۔ حضرت فاقیہ بن مغیرہ کی آزاد کردہ لونڈی صاحبہ سے روایت ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک نیزہ ہوا کرتا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اس سے کیا کام لیتی ہیں؟ فرمایا کہ ہم اس سے چھپکلیاں مارتے ہیں، کیونکہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو زمین کے سب جانور آگ بجھانے میں مصروف تھے سوائے چھپکلی کے، وہ آگ کو تیز کرنے کے لیے پھونکے مارتی تھی، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مارنے کا حکم دیا ہے۔ سنن ابی ماجہ حدیث نمبر 3231، سنن مسند احمد حدیث نمبر 6504۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آپ علیہ السلام کی عمر 16 یا 20 سال تھی۔ آپ علیہ السلام کتنی مدت تک آگ میں رہے، اس سلسلے میں 3 اقوال ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ آپ 7 دن تک آگ میں رہے۔ مورخین کا بیان ہے کہ آتش نمرود کے گلزار بننے کے واقعات اور اس کے دیگر حالات دیکھ کر حضرت لوط علیہ السلام اور جناب سارہ نے ایمان ظاہر کیا اور نمرود کی بیٹی رازہ بھی ایمان لائی۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے اور جناب سارہ چچا زاد بہن تھی۔ نمرود کی بیٹی کے ایمان لانے کے متعلق علامہ عبد الواحد بن محمد المفتی بہاولہ معارج النبوت میں لکھتے ہیں کہ نمرود کی بیٹی رازہ بڑی زیرک اور ہوشیار لڑکی تھی۔ اس نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں ڈالے جانے کو دیکھا تو بڑے اصرار سے اپنے والد کو اس بات پر راضی کیا کہ اسے اس مینار پر جانے کی اجازت دی جائے جس پر سب لوگ بیٹھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں۔ چنانچہ نمرود نے اجازت دے دی اور وہ اس مینار پر جا پہنچی۔
وہاں پہنچ کر اس نے حالات دیکھے۔ اسے دیکھ کر بڑا تعجب ہوا کہ آگ گلے گلزار بن گئی اور بلور کا تخت ان کے لیے لایا گیا ہے۔ اس نے بے ساختہ آواز دی، اے ابراہیم، میں یہ کیا دیکھ رہی ہوں؟ اے ابراہیم، یہ حالات کیوں کر پیدا ہوئے؟ خدا نے اس کی آواز حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، جس کے دل میں اللہ کی معرفت ہو اسے آگ جلا نہیں سکتی۔ اس نے کہا کہ کیا مجھے اجازت ہے کہ میں آگ میں آپ تک آ جاؤں؟ آپ نے فرمایا، تو کلمہ پڑھ لے تو ہمارے پاس آ سکتی ہے۔ اس نے کلمہ پڑھا اور چپکے سے اتر کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جا پہنچی۔ جب آگ کے قریب پہنچی، اسے آگ کے کسی حصے نے نقصان نہ پہنچایا اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تک جا پہنچی۔ وہاں پہنچ کر اس نے اپنے ایمان کی تجدید کی اور واپس اپنے گھر باپ کے پاس چلی گئی۔ نمرود کو جب اپنی بیٹی کے ایمان لانے کا واقعہ معلوم ہوا تو وہ آگ بگولا ہو گیا اور اپنی بیٹی سے کہنے لگا کہ توبہ کر۔ اس نے انکار کیا، پھر اس نے ضد کی اور ڈرایا، مگر اس نے پرواہ نہ کی۔ نمرود جب اسے سمجھانے سے عاجز ہو گیا تو اس نے اپنی بیٹی کو جلادوں کے حوالے کر دیا۔ جلادوں نے اسے دھوپ میں لٹا کر اس کے ہاتھ اور پاؤں میں میخیں ٹھوک دی۔ ادھر جلادوں نے اسے سزا دی، ادھر خداوند تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ میری کنیز کو وہاں سے تندرست کر کے ابراہیم تک پہنچا دو۔ یہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ سے نکلنے کے بعد کا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے نمرود کی بیٹی رازا کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا دیا، چنانچہ وہ انہی کے پاس رہی۔ بالآخر انہوں نے اس کی شادی اپنے ایک فرزند مدین کے ساتھ کر دی، جو کہ سارا و ہاجرہ کے علاوہ قطورہ بیوی سے تھا۔ پھر خدا نے اسے یہ عزت دی کہ اس کے سلسلہ رحم میں بہت سے انبیاء کو پیدا کیا۔ بے شک یہ دین اسلام کا حسن ہے کہ جو بھی اس کی آغوش میں آ گیا اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنور گئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوائے حسنہ سے علماء حق کو سبق لینا چاہیے کہ باطل پرستوں کے مقابلے میں ہر قسم کے خوف و ہراس اور تکالیف سے بے نیاز ہو کر آخری دم تک ڈٹے رہنا چاہیے، اور یہ ایمان و یقین رکھنا چاہیے کہ ضرور نصرت خداوندی ہماری امداد و دستگیری فرمائے گی، اور بالآخر باطل پرستوں کے مقابلے میں ہم ہی فتح مند ہوں گے، اور باطل پرست یقیناً خائب و خاسر ہو کر ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ طرز فکر و عمل، آپ کا یہ اسوہ تمام حق پرست عالموں کے لیے چراغ راہ ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ آپ کے اسوائے حسنہ پر عمل کرنے والے ضرور کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں، تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔